ہمارا موقف نہیں بدلا. 2016 میں بھی پیکا کے خلاف تھے, 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اسد قیصر صاحب, ہم اس وقت بھی خلاف تھے. آپ اسپیکر قومی اسمبلی تھے, ہم پریس گیلری سے واک آؤٹ کرتے تھے. کوئی ہمارے پاس نہیں آتا تھا کہ یار وہ آپ نے واک آؤٹ کیوں کیا ہے, آئے آپ واپس آ جائیں. کوئی نہیں آتا تھا ہمارے پاس. اب جب 2025 میں اس حکومت نے, شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اسی پیکا قانون کو مزید سخت کر کے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا اور کوئی اس پہ ڈبیٹ نہیں کرائی, تو ہم نے ان کو یاد دلایا کہ جناب وزیر اعظم صاحب, جب 2021 میں عمران خان کی حکومت نے یہ قانون جو ہے اس کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا, تو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا, ہم نے کیمپ لگایا. آپ وہاں پر آئے, بلاول صاحب آپ کے ساتھ تھے, مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ تھے. آپ جوتے اتار کے ہمارے ساتھ اس پروٹیسٹ میں بیٹھ گئے زمین پر, اور آپ نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اب آپ وہی جو پیکا قانون ہے اس کو مزید سخت کر کے پارلیمنٹ میں بغیر ڈبیٹ کے اس کو آپ انفورس کر رہے ہیں, تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. کسی نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. تو اس لیے آج اگر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان کا تحفظ ہونا چاہیے, تو ہم آپ کے اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو پیکا ایکٹ 2025 ہے یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے, یہ آئین کے خلاف ہے. اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت پاکستان میں فریڈم آف پریس, آزادی اظہار پر جو پابندیوں کی صورتحال ہے وہ کتنی خراب ہے, حکومت نہیں مانتی. تو آج کل حکومت یہ کہتی ہے جی کہ یہ جو امریکہ والے جو کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں, یہ جو برطانیہ والے کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں, جو یورپ والے کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں. تو پیرس میں, فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے, وہاں پر ایک تنظیم ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈر. وہ ہر سال ایک ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جاری کرتے ہیں, اور وہ جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں رینکنگ ہوتی ہے پریس فریڈم کی. تو پچھلے سال 2024 میں ان کی رینکنگ آئی تو پاکستان کا نمبر تھا 152, 152. ابھی 2025 میں جو ان کی رینکنگ آئی ہے تو پاکستان 6 پوائنٹ گرا ہے, 158 نمبر پہ چلا گیا. یہ بہت ریئر ہوتا ہے, یہ جو فلکچویشن ہوتی ہے نا پریس فریڈم انڈیکس میں, 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ زیادہ سے زیادہ 3 پوائنٹ ہو جاتی ہے. پاکستان اکٹھا 6 پوائنٹ نیچے گیا ہے, اور اس کے ریپرکشنز بھی ہیں. یورپی یونین جو ہے اس نے جو آپ کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے لیے جو آپ کو کچھ انہوں نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, آپ پر انہوں نے امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ کم کی ہوئی ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے پریس فریڈم کا تحفظ کرنا ہے. تو یہ جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 6 درجے نیچے گرا ہے, یہ دراصل پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے یہ اس کو خطرہ پیدا ہوا ہے. اور صورتحال یہ ہے, یہاں پہ بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے اور سندھ کے دوست بھی موجود ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ ٹی وی کی اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے, آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. اگر میں رپورٹ کروں گا, یہاں پہ جو بہت سے رپورٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ رپورٹ بھی کریں گے تو وہ نشر نہیں ہوگی. تو یہ پریس فریڈم کا حال ہے. تو میں صرف یہ یاد دلاؤں گا کہ یہ صرف 2021 یا 22 میں جو وعدے کیے تھے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ, صرف وہ وعدے پورے نہیں کر رہے, بلکہ اس سے بھی بہت پہلے وعدے ہوئے تھے. 2010 میں گوادر میں وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں نے ایک اجتماع منعقد کیا تھا جس میں NFC ایوارڈ جو ابھی تک چل رہا ہے اس پر اتفاق رائے ہوا. تو ہم بھی گوادر گئے. اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, اور ریحسانی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بلوچستان تھے, اور تمام صوبوں کے چیف منسٹر وہاں پر موجود تھے. سب نے بیک وقت کیمرہ آن تھا, مائک میرے ہاتھ میں تھا, وزیر اعظم اور چاروں چیف منسٹرز نے یہ وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے, بلکہ اس وقت اقتدار میں تھے, تو انہوں نے کہا ہم اگلے کچھ
عرصے میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے. تو وہ 2010 تھا، اب 2025 ہے، وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کی جو صورتحال ہے اور جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بہت سے معاملات میں ہو رہی ہے، لیکن یہ جو انلیگل ڈیٹینشنز ہیں، انفورس ڈس اپیرنسز ہیں، یہ تو ڈائریکٹلی آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے. اور اس میں ہمارے جو بہت سے صحافی ہیں، دوست ہیں، کولیگز ہیں، وہ اٹھائے جاتے ہیں. جب اٹھائے جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کی زبان کو تالا لگ جاتا ہے. تو یہ ایک آزادی صحافت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. اور اس کے علاوہ جو غیرت کے نام پر قتل ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے آئین کی. ان معاملات پر آپ کو یہاں پر قراردادیں منظور کرنی چاہیے. اور آخر میں صرف یہ گزارش ہے، تاریخی تناظر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. یہاں پر میں صرف ایک تاریخی تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1973 کا آئین ہے، اس میں ابھی بھی بہت سی امپرومنٹ کی گنجائش ہے. لیکن جس نے اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس نے اس آئین کی خلاف ورزی کی، خواہ وہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر تھا یا سویلین حکمران تھا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا. نام میں نہیں لیتا، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں. جو آئین پاکستان 1973 کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اس کی وائلیشن کرتا ہے، تو فوری طور پر اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. اس وقت وہ سمجھتا ہے میں بڑا مضبوط ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جیسا کہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس آئین میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سی طاقت ڈالی ہوئی ہے، یا اس آئین میں پتہ نہیں ایسی کون سی آرٹیکلز ہیں جن کی وجہ سے اس آئین میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، وہ عبرت کی مثال بن جاتا ہے. نہ صرف عوام میں بلکہ تاریخ میں عبرت کی مثال بن جاتا ہے. اور کیوں بنتا ہے یہ آپ کو وکلا حضرات بنائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بہت شکریہ.